إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال في موضع آخر: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف صورتوں سے دو مختلف آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے زبان کی ایک بڑی لغزش، غیبت۔ حضرات، زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ آپ ان لوگوں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، جو اپنے منہ کے اندر زبان تو رکھتے ہیں لیکن گفتگو کی بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی زبان کو حرکت تو دیتے ہیں لیکن الفاظ کا صحیح طور ادائیگی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی زبان تو چلاتے ہیں مگر اپنی نافذ ضمیر کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے۔ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پہ تین نعمتوں کا تذکرہ کیا۔
اور ان 3 نعمتوں میں زبان جیسی عظیم نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ زبان یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لقمان حکیم کا ہمیں ملتا ہے۔ لقمان حکیم اپنے دور کے ایک مانے جانے حکیم تھے، جنہیں لوگوں کے درمیان بڑی شہرت حاصل ہوئی اپنی حکمتوں کی وجہ سے، اپنی حکمت کی باتوں کی وجہ سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے یہ بنیادی طور پہ یہ جو تھے غلام تھے، غلام کی حیثیت غلامانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے آقا نے ایک مرتبہ کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے جسم کا سب سے اچھا حصہ جو ہے وہ میرے سامنے پیش کرو۔ لقمان حکیم جاتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں اور جسم کے سب سے اچھے حصے کے طور پہ بکری کا دل اور اس کی زبان لا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ وقفے بعد، کچھ لمحے بعد اور کچھ دنوں بعد آقا پھر سے کہتا ہے کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کے جسم کے سب سے بدترین 2 اعضاء میرے سامنے پیش کرو۔ لقمان حکیم پھر سے ایک بار بکری ذبح کرتے ہیں اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے 2 اعضاء جو بدترین اعضاء ہیں، بدترین اعضاء کے طور پہ زبان اور دل دوبارہ وہی اعضاء پیش کرتے ہیں۔ آقا پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ جب میں نے تم سے کہا کہ سب سے اچھے اعضاء پیش کرو تب بھی تم نے زبان اور دل پیش کی، اور جب میں نے کہا سب سے بدترین اعضاء پیش کرو تب بھی تم نے زبان اور دل پیش کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لقمان حکیم حکیم کے لقب سے مشہور تھے اور یوں ہی حکیم نہیں تھے، ان کی باتوں میں گہرائی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں انسانی جسم کے اندر جو اعضاء ہیں ان میں سب سے بہترین اعضاء یہی زبان اور انسان کا دل ہے۔ اگر یہ اچھے ہوں تو ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سب سے بہتر ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ خراب ہو جائیں، یہ بگڑ جائیں، اپنا کام صحیح طور کرنے کے بجائے غلط راستہ اختیار کر لے تو پھر انسانی جسم میں اس سے بدترین اعضاء کوئی اور نہیں ہو سکتے ہیں، زبان اور دل۔ اسی لیے ہمیں بعض حدیثوں میں بھی خاص طور پہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور دونوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے کہ انہیں درست سمت میں رکھا جائے، صحیح رخ انہیں دکھایا جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور کسی انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو زبان اور دل انسانی اعضاء کے درمیان ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں، لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ صحیح رخ پہ چلیں گے، جسم کے باقی دیگر اعضاء بھی صحیح رخ اختیار کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہے؟ کہا 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ اگر انسان کنٹرول میں رکھنے کی، قابو میں رکھنے کی ضمانت دے دے میں اسے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ 2 ٹانگوں کے درمیان، 2 پیروں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت جو مجھے دے دے میں اسے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے بالا خانوں کی ذمہ داری اس کی لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گفتگو کرے اچھی گفتگو کریں، سچی گفتگو کیا کریں۔ جب بھی ان کی زبان کھلے سچ کے سوا کچھ اور نہ نکلے، اچھی باتوں کے سوا ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلنا چاہیے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کیوں؟
کیوں اچھی زبان کا استعمال کرنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کیوں کرنا ہے؟ کہا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اسی ذریعے سے تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، کہیں خلا کے مسائل، کہیں طلاق کے مسائل، کہیں خاندانی جھگڑے، کہیں گھریلو مسائل، آپ دیکھیے کہ ان سارے مسائل میں، سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں ہماری زبان سے نکلا ہوا وہ ایک جملہ ہوگا جس نے سارے رشتوں کو ختم کر دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ زبان کی یہ تباہ کاری ہے۔ تو زبان، قرآن نے کہا ان الشیطان ینزغ بینہم، اسی زبان کے ذریعے سے شیطان جو ہے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، محبتوں کے بیچ نفرتوں کے بیج بوتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے ایسے ایسے کام انسان کرتا ہے جو بسا اوقات انسانیت سے بھی گری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ انسان کے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار قول سدید پر ہے۔ قول سدید یعنی اچھی گفتگو، سچی گفتگو، درست زبان کا استعمال، انسان کے اعمال کا سارا دار و مدار اسی زبان کے صحیح استعمال پر ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی جانے والی وہ آیت ہے جسے ہر خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے، خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، خطبہ عیدین میں پڑھا جاتا ہے، خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ پیغام کیا ہے ان آیتوں کا جو بالترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ پیغام اس آیت کے اندر بنیادی طور پہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بات کرو تو سچی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، زبان کا صحیح استعمال کیا کرو۔ اصلاح اعمال کا سارا دار و مدار قول سدید پر رکھا گیا ہے، اچھی اور سچی گفتگو پہ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت کے اندر جا بجا زبان کے درست استعمال کا حکم دیا گیا، اس کی ترغیب دلائی گئی، اس کے اچھے استعمال پر کی تلقین کی گئی۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی صبح ہوتی ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے، ہر صبح سویرے انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں۔ کیا التجا کرتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کھاتے رہنا ہمارے معاملے میں، اس لیے کہ ہم تیرے تابع ہیں، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ فَاسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، یاد رکھ اگر تو اچھی رہی، صحیح راستے پہ رہی تو ہم بھی سیدھے راستے پہ رہیں گے، صحیح راستے پہ رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ہر صبح زبان سے جسم کے دیگر اعضاء یہ منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، زبان کا درست استعمال ہونا چاہیے۔ حضرات، زبان کی بہت سی لغزشیں ہیں، اسی زبان کی وجہ سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پورا معاشرہ بسا اوقات تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک انسان کتنا قیمتی ہے، کتنا وزنی ہے، کتنا وزندار ہے، اس بات کا اندازہ اس کی زبان سے لگتا ہے۔ اس کی زبان جیسی ہوگی انسان ویسا ہوگا۔ عربی زبان میں محاورہ ہے قیمت المرء لسانہ، انسان کی قیمت اس کی زبان ہے۔ زبان اگر اچھی ہوگی انسان اچھا ہوگا، زبان اگر خراب ہوگی انسان خراب ہوگا۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ تو انسان کتنا وزندار ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے، یہ اس کی زبان بتائے گی۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کے صحیح ہونے کی علامت ہے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔
تو زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زبان کے معاملے میں ہم سب سے زیادہ کوتاہ واقع ہوئے ہیں، سب سے زیادہ غافل اسی زبان کے معاملے میں۔ جب جس کے جی میں جو آیا کسی کو بول دیا، کسی سے کہہ دیا، گالی گلوچ کر لیا، لڑائی جھگڑا کر لیا۔ زبان کی تباہ کاریاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور زبان کی تباہ کاریوں میں سے، زبان کی لغزشوں میں سے ایک بڑی لغزش جو ہے وہ غیبت ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں آ کر بتانا، اس کے بارے میں اس کی برائی اس کے پاس بیان کرنا، اس کی برائی اس کے پاس آ کر کے بیان کرنا، یہ غیبت، یہ چغلی اور یہ لگائی بجھائی والا کام زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو زبان کے گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ جو ہے وہ غیبت ہے، چغلی ہے، جو انجام کے اعتبار سے بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک۔ معاشرے پر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ بغض و حسد کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک برائی نہیں، اس جیسی دسیوں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ غیبت کا بھی معاملہ وہی ہے کہ ایک مرتبہ انسان کسی کے خلاف کوئی بات کر دے، کہیں بیان کر دے، پھر اس کے بعد دیکھیے معاشرہ دھیرے دھیرے جہنم زار بن جاتا ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ غیبت کے اندر بھی وہی تاثیر پائی جاتی ہے، وہی صلاحیت ہے معاشرے کو بگاڑنا، معاشرے کو خراب کر دینا۔ اس لیے غیبت سے خاص طور پہ شریعت نے منع کیا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا ناسور ہے یہ غیبت، ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، ایسا مہلک مرض ہے جو معاشرے کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، آج ہماری مجلسوں میں غیبت، ہماری محفلوں میں غیبت، ہماری بیٹھکوں میں غیبت، ہماری میٹنگوں میں غیبت، ہمارے ہوٹلوں میں غیبت، ہمارے چائے کے اڈوں میں غیبت، ہماری چوک چوراہوں میں غیبت، ہماری ملاقاتوں میں غیبت۔ جہاں دو آدمی ملے تیسرے کی غیبت، تین ملے چوتھے کی غیبت، چار ملے پانچویں کی غیبت۔ پورا معاشرہ غیبت کے اس لپیٹ میں ہے اور غیبت کی عزت میں آیا ہوا ہے حضرات۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے، یہ تو غیبت نہیں ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں غیبت کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر برائی ہے تو اس کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، برائی نہ ہو تو بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ ایسا نہیں ہے، حدیث بالکل اس کے برعکس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہا کہ تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ میرے اندر برائی ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، اگر میں سنوں گا مجھے اچھا نہیں لگے گا، ناپسند کروں گا میں، یہ غیبت ہے۔ آپ کے اندر برائی ہے، میں کسی اور کے پاس اس کو بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں گے اچھا نہیں لگے گا آپ کو، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے۔ برائی نہیں ہے اور پھر بیان کرنا وہ کیا ہے؟ حدیث میں صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے آگے سوال کیا، جب آپ نے کہا کہ تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو میں کسی کے پاس بیان کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی اس برائی، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، کیا تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبت، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے یہی تو غیبت ہے، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں، یہی اصل میں غیبت ہے۔ اور اگر برائی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا کہا؟ فقد بہت، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، ایسی بات کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ دونوں چیزیں، چاہے وہ غیبت ہو کہ بہتان ہو، اپنے انجام کے اعتبار سے دونوں خطرناک ہے، دونوں عظیم اور کبیرہ گناہوں میں ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک وقت تک کے لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، حدیث کے الفاظ جو بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کے اندر برائی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں برائی اور لوگوں کو اس کی جانب بتا رہے ہیں تو پھر یہ الزام جو ہے یہ غیبت سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کی قباح۔ اور ہمارے پاس معاملہ یہ ہے
کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیبت کم کرتے، الزام تراشی زیادہ کرتے۔ لوگوں میں برائی نہیں ہوتی ہے، غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی، غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی کسی کے پاس اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، برائی اس کی بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ الزام ہے۔ تو بسا اوقات غیبت کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ خطرناک ہیں۔ حضرات، آپ اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کے اندر، حدیث کے اندر بڑی سختی کے ساتھ اس غیبت سے منع کیا گیا ہے، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو بھلا بتلائیے کہ غیبت کیسے کرنا کسی کی پسند کرتا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا کیسے انسان پسند کرتا ہے؟ حالانکہ انجام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ غیبت جو ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فطرت جب اس طرف مائل نہیں ہو سکتی ہے، انسان جب گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھی مردہ بھائی کا، تو پھر غیبت کر کے اس کے گوشت کھانے کی کوشش کیوں کرتا ہے انسان؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، شریعت نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے، اور حدیث میں انجام اس کا بتایا گیا۔ کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کا گزر ہوا دو قبر والوں کے پاس سے۔ آپ نے کہا اما انہما لیعذبان، کہا کہ سن لو، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے۔ اور عذاب کس وجہ سے؟ کہا کہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہے، کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، انجام کے اعتبار سے وہ گناہ بہت عظیم ہے، لیکن بچنے کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان بچنا چاہے تو مشکل نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ معنی تھا اللہ کے نبی کا۔ آپ نے کہا کہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے اس عذاب کی۔ کیا؟ آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دونوں میں سے ایک جسے عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا، لوگوں کی بات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کیا کرتا تھا، لگائی بجھائی کا کام کیا کرتا تھا، سماج اور معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں لگا کر کے، چغلی کر کے، غیبت کر کے۔ فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، رہا دوسرا شخص جسے عذاب دیا جا رہا ہے تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ حدیث بتاتی ہے آپ کی کہ یہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ انسان اگر کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں لگاتا ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب قبر کا باعث ہے۔ عذاب میں قبر میں انسان کو اس باب میں، اس معاملے میں عذاب دیا جائے گا، لہٰذا انسان کو اس سے بچنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہا کہ وہ شخص جو چغلی کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی ہماری ساری کوششیں کس لیے ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم دین کے کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، معروف کے کام کرتے ہیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا سارا کام جو ہم کر رہے ہیں، اتنی ساری کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی اس نعمتوں والی جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہماری اس چغلی کی وجہ سے، اس غیبت کی وجہ سے ہمارا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ پیارے نبی کی اس حدیث کی زد میں ہم آ رہے ہیں کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی وعید۔ حضرات، چغلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور فی نفسی دیکھیے، ایک انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، تو یہ صرف چغلی نہیں کرتا ہے، صرف غیبت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے چغلی اور غیبت کا، وہ کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصل میں غیبت کا انجام اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہوتا ہے۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ ایک انسان کی عزت، ایک مسلمان کی عزت شریعت کے نزدیک کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع آپ کے سامنے ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سے یاد رکھو، اچھی طرح یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یقیناً تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جیسے کہ آج کا یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے یہ مکہ، شہر مکہ حرمت والا ہے۔ پیارے نبی نے تین حرمت والی چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جیسے یہ ساری چیزیں حرام ہیں، قابل احترام ہے، حرمت والے ہیں، اسی طریقے سے انسان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ناحق کوئی کسی کا خون نہیں کر سکتا ہے، ناحق کوئی کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کر سکتا ہے، ناحق کوئی کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ عزت اور ناموس کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے شریعت میں دیکھیے سود جو ہے، سود کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ عزت و آبرو کتنی اہم چیز ہے اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی، اس کو جاننے کے لیے دیکھیے سود جو ہے شریعت کے نزدیک بڑی سخت اور ناپسندیدہ گناہ ہے، بڑا عظیم گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی قباحت بیان کی۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے، سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے، سود کھانے پینے سے اگر باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی بڑی وعید بیان کی گئی۔ اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ سود کے 70 سے زیادہ اقسام ہیں، 70 سے زیادہ قسمیں ہیں اس کی، اور ان تمام اقسام کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گناہ، اگر انسان 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، 1 درہم سود کا کھاتا ہے، 1 دینار سود کا کھاتا ہے، شریعت کہتی ہے، پیارے نبی کی حدیث کہتی ہے، وہ گویا اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے۔ کتنا عظیم گناہ ہے، کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن سود کا 1 روپیہ اتنا عظیم گناہ ہے سود کھانا کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 1 درہم اور 1 دینار بھی کوئی سود کا کھاتا ہے تو گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، ان ارب الربا استطالۃ المسلم فی عرض اخیہ المسلم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سود سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ کتنی عظیم بات فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اور ناموس پر حملہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اس کی آبرو کو اچھالنے کی معاشرے میں کوشش کرے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سود اپنے تمام تر مفاسد کے ساتھ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کہ یہ عزتوں کو اچھالنا ہے اور عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ وہ لوگ سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، جو یہاں کی بات وہاں لگاتے ہیں، وہاں کی بات یہاں لگا کر کے معاشرے میں لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آبرو کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی بتائیں گے یا کوئی آپ کے پاس کسی کی برائی آ کر کے بتائے کہ فلاں صاحب کے اندر یہ برائی ہے، آپ اس کی اصلاح کر دیجیے گا، آپ کر سکتے ہیں، تو آپ جب بتائیں گے تو سامنے والا کیا کہے گا؟ سامنے والا کہے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ غیبت کا سننا کیسا ہے، غیبت کا سننا کیسا ہے۔ اپنی غلطی کو صحیح کرنے کے بجائے، سدھارنے کے بجائے سامنے والا کیا کہتا ہے کہ غیبت سننا کیسا ہے، یعنی آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں کے اندر یہ غلطی ہے، آپ اصلاح کیجئے، آپ کر سکتے ہیں، تو سامنے والے کی جب آپ اصلاح کرنے جاتے ہیں تو سامنے والا الٹا آپ کے اوپر لوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو فلاں آدمی نے بتایا، آپ نے سنا ہے میرے بارے میں غیبت، تو اب آپ بتائیے کہ غیبت کا سننا شریعت میں کیسا ہے۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے بتائیے۔
ہاں کتنا گیا گزرا انسان ہوگا وہ جو اپنی غلطی کو سدھارنے کے بجائے خود سمجھانے والے پہ، اصلاح کرنے والے کے اوپر پل پڑتا ہے اور اس کے اوپر ریاکشن دینے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ انسان دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، اپنے بارے میں ہر ایک اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھے کہ کہیں یہ برائی میرے اندر تو نہیں ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا نہیں کر رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیے، میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں کہ یہ برائی کہیں میرے اندر تو موجود نہیں ہے۔ جب اس طرح کی حدیثیں سنائی جاتی ہے، بات بتائی جاتی ہے، تو بعض لوگوں کا ذہن بعض لوگوں کی طرف جاتا ہے کہ ارے فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، اس کے بارے میں بول رہے ہیں، اس کے بارے میں نہیں۔ آپ اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھیے۔ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے، اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے، دوسرے کی غلطی نظر آتی ہے، اور نہیں نظر آتی تب بھی تلاش کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی وہ غلطی میں نکال دوں۔ انسان کو سوچنا چاہیے، جب نہ تھی اپنے اوپر نظر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، لیکن جب پڑی اپنے آپ پہ نظر، نظر میں مجھ سے برا کوئی نہ رہا۔ انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ بات آئی ہے تو یہ بتا دوں کہ غیبت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا۔ ایک انسان جب غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کے جو مفاسد اور برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں، ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ انسان غیبت کی وجہ سے ایک مسلمان کے ساتھ اس کا جو دینی رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو بھی ختم کر لیتا ہے۔ یعنی غیبت جو ہے یہ دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے دینی رشتے کو بھی ختم کر دینے والی برائی ہے۔ کیسے؟ ابھی قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ شریعت نے یہاں قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ بھائی کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ بھائی دوسرے انسان کا جو بھائی ہے، یہ کیسا بھائی ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کو اچھالتا ہے، اپنے بھائی کی عزت کو دوسروں کے سامنے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسا بھائی ہے؟ بھائی تو خیر خواہ ہوتا ہے، بھائی تو اپنے بھائی کے سلسلے میں اچھا سوچتا ہے، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، نہ یہ کہ دنیا بھر میں اس کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ برائی جو غیبت کی برائی ہے، ایسی برائی ہے کہ اس برائی کی وجہ سے جہاں بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، وہیں ایک اس کا نقصان اور مفسدہ یہ ہے کہ انسان دینی رشتے اور دینی اخوت کو اس کی وجہ سے ختم کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، غیبت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، کسی کے بارے میں بھی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، غیبت کسی کی بھی درست نہیں ہے، حرام ہے۔ غیبت کا کرنا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ جیسے غیبت کرنا اچھا نہیں ہے، ویسے غیبت کا سننا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اہل علم نے کہا کہ اگر انسان علماء کی غیبت کر رہا ہے تو اور انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، انسان کو اور متنبہ ہونا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ان لحوم العلماء مسمومہ، کہتے ہیں کہ علماء کا گوشت جو ہے بڑا زہریلا ہے، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے، بڑا زہر بھرا ہوتا ہے اس کے اندر۔ مطلب غیبت کرنا بہت خطرناک ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ من شم مرض ومن اکل مات، کہ جو علماء کے اس گوشت کو سونگھ لے صرف، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، دینی اعتبار سے بیمار پڑ جاتا ہے، ایمانی اعتبار سے بیمار پڑ جاتا ہے۔ ومن اکل مات، اور جو اس گوشت کو کھا لے وہ ایمانی اعتبار سے مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ علماء کا گوشت، علماء کی غیبت جو ہے وہ زہریلی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے خاص طور پہ۔ یہ حکم سب کے لیے، عام خواص اور سب کے لیے، ہر ایک کو دوسرے کی غیبت سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات، بعض جگہوں پر اگر غلطی بیان کرنا ہو تو وہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ اہل علم نے کہا ہر چیز غیبت نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ 6 چیزیں اہل علم نے بیان کی کہ 6 مقامات یا 6 لوگ ایسے ہیں جو اگر کسی کے بارے میں کچھ بتائے، برائی بیان کرے، تو اس کو غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ متظلم، پہلا شخص ایک ظالم انسان ہے، وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں پہ، یا کسی ایک شخص پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اب یہ انسان خاموش بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ ظلم سہ رہا ہے، سہتا جا رہا ہے، یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ظلم سہنا صحیح نہیں ہے۔ تو ایسا انسان جو مظلوم ہے، ظالم کی شکایت اگر دوسرے کے پاس کرے، اس کے ظلم کو اگر دوسرے کے پاس بیان کرے، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہ بیان اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، اس ظالم سے اس کو نجات مل سکے۔ شریعت نے کہا، علماء نے کہا متظلمین، کہ ظالم انسان کی شکایت کرنا وہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معرفین، دوسرا انسان تعارف کروانے والا، تعارف کروانے والا آپ سے یا کسی جگہ پہ کسی کے بارے میں تعارف طلب کیا جا رہا ہے کہ فلاں کیسا ہے، تو اب جب آپ تعارف کروائیں گے تو ایسا نہیں کہ اس کی جو غلط عادتیں ہیں اس پہ آپ پردہ ڈال دیں، پھر سامنے والا تو مغالطے میں رہ جائے گا، دھوکے میں رہ جائے گا۔ تو اچھی اور بری ساری چیزوں کو اس کے سامنے بیان کرنا ہے۔ معرفین، اگر کوئی تعارف کروا رہا ہے تو اچھی اور بری ساری چیزوں کو بیان کرے گا۔ اہل علم نے کہا یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستفتن، فتویٰ طلب کرنے والا، فتویٰ طلب کرنے والا، ایک انسان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں فتویٰ طلب کرنا چاہتا ہے، اور جو بھی معاملہ ہے اس کا، اپنے معاملے سے متعلق سارے حقائق کو، ساری تفصیلات کو مفتی کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر وہ نہیں رکھے گا تو پھر مفتی جو فتویٰ دے گا وہ ناقص فتویٰ ہوگا۔ تو فتویٰ صحیح طور پر دینے کے لیے ایک مفتی کو اس معاملے میں اور اس مسئلے میں تمام پہلوؤں کو دیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ مستفتن جو فتویٰ طلب کر رہا ہے، اگر وہ تمام پہلوؤں کو بیان کرے، کسی انسان کے بارے میں بیان کرے، تو وہ غیبت شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا کہ وہ انسان جو علانیہ گناہ کرتا ہے، علانیہ گناہ کرتا ہے، فسق و فجور کے کام کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، علانیہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے، علی الاعلان کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، ایسے انسان کی برائی بیان کرنا بھی غیبت نہیں ہے، تاکہ لوگ اس کو پکڑے، اس کو سمجھائے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے محذرین، بچانے والا، ڈرانے والا، ایسا انسان اگر کسی کے بارے میں بیان کرے تو پھر یہ بھی غیبت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے، اور چھٹا آدمی طلب الاعانہ لازالۃ منکر، برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی مدد طلب کرے تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے، کوئی بھی برائی ہے معاشرے کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے مدد چاہ رہا ہے انسان، اور اس مدد میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے جو غلط کرنے والا ہے اس کی کچھ باتیں آ جا رہی ہے، اس کی کچھ برائی بیان کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ جو ہے غیبت نہیں ہوگی۔ اس سے ہٹ کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ عمومی طور پہ دیکھیے، کسی کی برائی کسی کے پاس بیان کرنا وہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کو درست راہ دکھانا ہے۔ زبان کی وجہ سے بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور زبان کی وجہ سے جو ایک عظیم لغزش ہوتی ہے غیبت کی شکل میں، چغلی کی شکل میں، بطور خاص اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، ایک غلطی نہیں ہے، بلکہ اس ایک غلطی کی وجہ سے کئی غلطیاں اور کئی معصیتیں جنم لیتی ہیں، معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ یہ برائی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر کے برائی بیان کرتے، مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر کے برائی بیان کرتے۔ بتائیے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، یہاں پہ بھی انسان دوسرے انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، مسجد ہے، مسجد کے اطراف و اکناف میں نمازوں کے اوقات، نماز سے پہلے، نماز کے بعد بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ مسجد میں خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذکر و اذکار کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو۔ لوگ مسجد کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی لوگوں کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایک طرف تو نیکی کر رہے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ ساری برائی اور غیبت بیان کر کے اپنے ساری نمازوں پہ اور ساری عبادتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں۔
انسان کو ڈرنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔